میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، دو سٹوریز ہیں اور ان دو سٹوریز کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلی سٹوری کے جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جو کہ کل ختم ہو گئے تھے، جو میزبان ہیں، میزبانوں کی درخواست کے اوپر پاکستان نے امن کو ایک اور موقع دیا ہے اور پاکستان ایک بار پھر افغان طالبان کے ساتھ میز کے اوپر، مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ چکا ہے. اس وقت مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں استنبول کے اندر. لیکن کیا مجھے اس حوالے سے ان کی کوئی امید ہے کامیابی کے حوالے سے؟ تو آئی ایم سوری، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کل آپ کو کہ جو فتنہ الخوارج ہیں وہ ان TTA کے ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، اور جو پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے اس میں بھی TTA کے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ، TTP کے ساتھ. تو اس لحاظ سے یہ کہنا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور اس وقت یہ ڈرامے بازی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، تو اندرونی مسئلہ تو ہم اپنا سنبھال لیں گے، آپ اپنے بارڈر کو سنبھال کے دکھائیں. آپ اپنے ملک کو سنبھالیں کہ جہاں سے جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان کے اندر نہ آ سکے. یہ ایک مین بنیادی بات ہے اور اسی کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیا اب دوبارہ مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں تو اس میں کیا افغان طالبان کو فلیکسیبلٹی شو کریں گے یا پاکستان کے اس موقف کے اوپر آئیں گے؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. مجھے بہرحال کوئی امید نہیں ہے. اللہ کرے جی کوئی ایسی میں غلط ثابت ہو جاؤں اور کوئی ایسی خیر کی خبر نکل آئے کہ واقعی ایک دیر پا قیام امن ہو سکے جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. آگے بڑھتے ہیں جی. سہیل آفریدی صاحب کی بات کرتا ہوں. چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. زیادہ ان کی جو گفتگو لگ رہی ہے مجھے، وہ زیادہ ان کی جو گفتگو ہے وہ بیسکلی عمران خان کے جو ٹویٹس کر رہے تھے جبران نلیاز، جو جیل کے اندر سے ٹویٹس آتے ہیں، اس چیز کو زبان مل گئی ہے. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ٹویٹر کی زبان کو جو ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. وہی ان کے لیے اس وقت کہتے ہیں کہ پبلک ڈومین میں آ کر بات کرنے کے لیے بات ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ جو خیبر پختونخوا ہے انہوں نے کہا جی کہ پہلے مجاہدین کو کہا گیا کہ مجاہدین ہیرو ہیں، پھر کہا گیا جی کہ یہ دہشت گرد ہیں، پھر کہا گیا جی کہ ان کے خلاف آپریشن کریں، پھر ان کو دوبارہ بسایا گیا اور اب پھر ان کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ باتیں وہ کیا کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے. دوسرا بند آتا ہے وہ وہاں یہاں پر آپریشنز کرتا ہے. تیسرا بند آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے. چوتھا بند آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے. تو یہ لیبارٹری نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے. یہاں پر جو ہیں ایرے غیرے نہیں رہتے، یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، محب الوطن پاکستانی ہیں. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر ذمہ داروں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے. 22 ملٹری آپریشن کے بعد، 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے. اچھا، یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. سہیل آفریدی صاحب کیا ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہی ہے؟ کسی اور ملک سے تو وہ تشریف نہیں لے کر آئے. کیا وہ بھول گئے ہیں کہ مساجد اور مدرسوں کے اندر جو دہشت گردی کرنے والوں کو کیا ہم مسلمان کہیں گے؟ کیا ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو کہ امن و امان ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جی. چیف منسٹر آپ ہیں اور پچھلے 13 سال سے حکومت آپ کی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو بتا دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے یا آپ نے ان کو اپنا ملیٹنٹ ونگ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ANP کو تو انہوں نے گزشتہ انتخابات کے اندر کمپین نہیں کرنے دی. ابھی حالیہ دنوں کے میں ریسنٹلی بات ہے جی کہ انہوں نے مدرسہ حقانیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، دھماکہ کیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ پولیس لائن میں مسجد میں جو لوگ نمازی تھے تو ان کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا جی. تو یہ کیا لوگ ہیں؟ جو DA خان میں پولیس ٹریننگ کالج تھا وہ بیسکلی نماز کے وقت کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ گیٹ کے ساتھ مسجد تھی. یہ تو ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں. یہ تو نہ نمازی کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے حضور جھکنے والی جو ہے وہ سر کو دیکھتے ہیں، گردن کو دیکھتے ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کون سے شہر سے آ گئے ہیں، کون سے مخلوق ہیں آپ. اور آج بھی دیکھ لینا کہ باجوڑ کے اندر جس طریقے سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے تو ایک بڑی کامیابی سمیٹی ہے وہاں پر ہم نے.
ڈپٹی جو چیف ہے طالبان کا اس کو جہنم واصل کیا. امیر قاری عرف ان کا نام تھا جی مفتی مزاحم, یہ جہنم واصل ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اس قسم کے دہشت گرد, یہ وہ دہشت گرد ہے جس کو امریکہ نے یعنی دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا انٹرنیشنل, تو اب اس شخص سے, ان لوگوں سے ہم بات کریں, ان لوگوں سے ہم مذاکرات کریں. آپ کو خوف ہوگا جی طالبان کا, آپ ڈرتے ہوں گے. آپ کے پچھلے چیف منسٹر سے متعلق پتہ لگا تھا کہ بتا دیتا ہے, ہمیں تو کم از کم نہیں ہے, نہ افواج پاکستان کو ہے, اور آپ کی گورننس کے گیپس کو ہماری افواج اپنے خون کے ساتھ فل کر رہی ہیں. تو کچھ شرم ہوتی ہے. کوئی بندہ غیرت کھاتا ہے, کوئی بندہ انصاف کی بات کرتا ہے, تو وہ تو خیر آپ میں شاید مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف خالی نام کا ہی نام ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے جی. اچھا, اگلی بات کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ جو افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں خیبر پختونخوا حکومت کو شامل نہیں کیا ہوا. کمال آئی کیو ہے, کمال ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ سبحان اللہ میں کہنے کا دل کرتا ہے کہ بھائی جان آپ فارن منسٹر نہیں ہیں. جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں, جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے, وہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ مینڈیٹ کی بات کرتے ہو, آپ کو اتنی عقل نہیں ہے. یعنی آج آپ کو کہیں جی کہ افغانستان کے ساتھ تو بلوچستان کا گئے جی ہمیں بھی شامل کریں, تو پھر کل جناب وہ سندھ والے کہیں گے جی کہ ہم جو ان سے کر لیتے ہیں مذاکرات راجستھان وغیرہ کے ساتھ. پنجاب والے کہتے ہیں جی کہ ہم ادھر امرتسر والے ان سے مذاکرات کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں چلتی ہوتی. بیسکلی ایک ہی اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اسی کی پالیسی چلنی ہے. آپ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, آپ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, نہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے اخلاقی طور پر یہ بات کر سکتے ہیں, نہ آپ آئینی طور پر یہ بات کر سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی ایسی دنیا میں مثال موجود ہے جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. لیکن آپ نے یہ بات کر دی ہے. آپ سنیں بات ان کی. میں نے پہلے ہی اسمبلی فلور پر میں کہہ چکا ہوں کہ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں, لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی عوام ہے. ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, چونکہ ہم نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اچھا جی, یہ تو میں کمال آدمی نا. آپ دیکھیں جی ان کی توجہ ہونی چاہیے تھی گورننس کے اوپر. گورننس کے اوپر ان کی توجہ جو ہے وہ صفر ہے. ڈرامے بازی کرتے ہیں جی. کبھی جناب عمران خان کی جو ہے تصویر کو صاف کرتے ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہوئے اپنی ویڈیو لگوا لیتے ہیں, ابھی جناب وہ چل کے جناب چلے گئے وہاں پر جو کسی بس میں لوگوں سے ہاتھ میں لا لیا. عوامی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں یار اس طریقے سے لوگوں کو نہیں چاہیے. لوگوں کو گورننس چاہیے, لوگوں کو منصوبے چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹلس کے حالات کیا ہیں. یہ آپ رنگ بازی نہ کریں, آپ اپنے ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں. آپ ہاسپٹل میں دیکھ لیں کہ یہ آپ فوٹو دیکھیں کہ بزرگ آدمی ہے, یہ پتہ نہیں کون سے علاقے سے آیا ہوا ہے, جس ہاسپٹل کے اندر ہے وہاں پر یعنی اسٹریچر تک نہیں ہے. کے پی کے اندر وہ ریڈی کے اندر بندہ جو ہے وہ موجود ہے, بزرگ آدمی. اچھا جی, یہ عاطف رؤف صاحب ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ حالات دیکھیں اپنے ہاسپٹلس کی, تو اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر خیبر پختونخوا کے ایک شہر واڑی اپر دیر کا ہے, جہاں ایک مریض کو ایمبولینس تو کیا ایک اسٹریچر بھی نصیب نہیں ہوا, اور اس مریض کو ایک ٹائر والی ریڑھی پر ہسپتال پہنچایا گیا. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لعنت ہو ایسی حکومت پر اور ایسی جماعت پر جو 13 سالوں میں لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات بھی نہ دے سکے. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں آپ کے سیاسی حریف, تو وہ آپ کو یہ چھکے مار رہے ہیں. آپ کی توجہ ہونی چاہیے گورننس کے اوپر, لیکن آپ گورننس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کیبنٹ ابھی تک آپ سے بنی نہیں ہے. آپ میں اتنا ویژن نہیں ہے کہ آپ اپنی کابینہ بنا سکتے. آپ ڈپینڈنٹنیس, آپ کو چمچ کو بھر کے منہ میں ڈالے گا یا آپ کو بتائے گا یا پیچھے سے ڈوریاں ہلائے گا, تو آپ پپٹ کے طور پر کام کرو گے. اس کے علاوہ تو آپ کو کام نہیں آتا. آج پھر ملاقات کے لیے پہنچ گئے جی اڈیالہ پہ. اڈیالہ کے چانسلر سے آپ کی ملاقات نہیں ہونی, اور نہ ہی آپ کو کرنی چاہیے. نہ ہی آپ کے پاس کوئی ہائی کورٹ کا ایسا آرڈر موجود ہے جو ڈائریکٹ کرتا ہو کہ جناب چیف منسٹر صاحب کی ملاقات کرائی جائے اڈیالہ کے چانسلر سے, یعنی عمران احمد نیازی سے. اور اس وقت اگر آپ بات کریں گے بھی تو کیا کابینہ بنائیں گے ان سے مشاورت کر کے؟ وہ کابینہ آئینی نہیں ہوگی, غیر آئینی ہوگی. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو نیازی لا ہے, جو انفورس ہے اس وقت, کیونکہ آپ نے لگتا نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے تحت حلف لیا ہوا ہے, آپ نے نیازی لا کے تحت حلف لیا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ تسبیح بھی جو ہاتھ میں پکڑ کے کبھی اب آپ کریں گے نا, اس پر دعا نہیں پڑھیں گے, آپ نیازی 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 پڑھتے رہیں گے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ حالات چل رہی ہیں اس ٹائم.
اور آپ پر مجھے تعجب ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. جو ایمان حاضر مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی چٹھا, ان کے اوپر آج جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اور بڑے جناب سیکھ پائیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی میاں بیوی دونوں گفتگو کر رہے ہیں, دونوں کی گفتگو سنتے ہیں. وضاحت کرنا کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں نہیں رہی, یہ ضمیر فروشی کے اڈے بن چکے ہیں, جہاں جو اوپر سے ڈائریکشن لیتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے, اسے لاہور سے لا کر چیف جسٹس بھی ادھر لگایا جاتا ہے, اور پھر اس چیف جسٹس کے پریشر پر اس اسلام آباد بار کے وکلا پر یہ ٹرائل شام چلائی جاتی ہے, پورا جو ڈیو پروسیس کی ہماری رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پاکستان میں ہر شہری کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس ٹائم پر ہم ایک مارشل لاء میں رہ رہے ہیں, اس ٹائم پر کوئی عدالتیں نہیں ہیں. میں جہاں پہ رات کو جس لاک اپ میں تھا, اس لاک اپ کی حالت اگر آپ میں سے کسی کو اجازت تو دیکھنے کی آپ کو وہ ایکسیس نہیں دیں گے وہاں تک, ایف آئی اے NCCI ہے, وہاں پہ ایک ورکنگ واش روم نہیں ہے. میں تو وہاں پہ سالوں سال رہ لوں گا ورکنگ واش روم کے بغیر اور اس برے حال میں. اگر مجوکا صاحب کو اس لاک اپ میں رہنا پڑا تو وہ 10 منٹ نہیں رہ سکیں گے. اور ان لوگوں کو یہاں سے اپنی جسٹیفیکیشن, اپنی قلم کی جنبش سے لوگوں کو اس حراست میں دیتے ہیں. کیا ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایکیوز جس کے اوپر صرف ابھی الزام ہے, جس کو پریزمپشن آف انوسنس ہے, جرم ثابت نہیں ہوا, اسے جانوروں کی طرح اس ڈربے میں کیسے رکھتے ہیں؟ وہاں پہ جو افراد ہیں انہیں روز ٹارچر کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک لیدر کا جو ہے وہ چھتر پڑا ہوا ہے, جس لیدر کے چھتر سے وہ سارے ایکیوز بتاتے ہیں جو میرے ساتھ لاک اپ میں تھے کہ ہمیں روز مارا جاتا ہے. کیا ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سپرویژن کے اندر ان کی کسٹڈی ایف آئی اے کے NCCI کے پاس ہے, کیسے ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے؟ یہ صرف کور دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ریاستی جبر کو کور دیا کریں عدالتیں. اب یہ دیکھ لیں جی, یہ زبان جو ہے اس قسم کی استعمال کرتے ہیں, پھر جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو پھر مظلوم بن جاتے ہیں, پھر ان کو آئین اور قانون زیادہ آ جاتا ہے. ان کو کس نے آئین اور قانون کے مطابق اجازت دی ہے کہ اس طرح تضحیک آمیز الفاظ استعمال کریں؟ ہر انسان کی عزت ہے, اگر آپ کی عزت ہے, اگر آپ کے رائٹس ہیں تو اگلے آدمی کی بھی عزت اور رائٹس ہیں. اگر وہ جج ہے آپ کو جواب نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جناب چڑھ دوڑیں ان کے سر کے اوپر. بہرحال جی, کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑے گی, آپ دونوں اندر جا رہے ہو اور جانا بھی چاہیے. اب تو میں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف اسد طور کی وجہ سے آپ کا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال کہ جو آپ نے جج صاحب مجوگا صاحب سے متعلق الفاظ استعمال کیے ہیں یہ آپ کو زیب دیتے تھے, اور فرد جرم ہوگی عائد, اور بس اس کے اوپر اب آپ کے لیے جو ہے نا وہ پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آنے ہی آنے ہیں. اچھا جی, بیرسٹر گور صاحب فرماتے ہیں کہ جو نومبر میں احتجاج کی باتیں جو ہیں یہ زبانی کلامی ہیں, اور ان کو تشویش کا اظہار ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس, ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی کیا جائے, اور وہ نوٹیفائی نہیں ہو رہے جی. ممکن ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ممکن ہے, اس بات کے کبھی امکان ہے کہ PTI کی دوست چلے گئی ہوں اسپیکر صاحب کے پاس, اور PTI کی دوست چلے گئی ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس کہ جناب کہ آپ یہ نوٹیفائی نہ کریں. جی وہ نہیں چاہ رہی پارلیمانی پارٹی, یا اپنے عمران احمد نیازی جو کہ ڈکٹیٹر ہیں, انہوں نے یہ ویٹو کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا گردن مروڑ کر سیاسی کمیٹی کی, دوسری کمیٹی کی, جناب اس سے یہ آپ فیصلہ کروا رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنوا رہے ہیں, جو پارٹی کی ان پر خواہش نہیں ہے اور ان کی مرضی شامل نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو نومبر میں احتجاج اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا ہے تو کریں, ان کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا PTI کو. PTI کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی. اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب کا رویہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے, تو معلوم نہیں کہ یہ کس حد تک یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن کیبنٹ تو ابھی تک یہ بنا سکے نہیں ہیں. تو اسلام آباد کی حکومت کی کیا خطرہ ہے؟ ان کی اپنی حکومت ہی خطرے میں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سہیل آفریدی کی اپنی حکومت خطرے سے دوچار ہے. اب وہ کیوں ہیں, مزید تفصیلات کیا ہیں, کیا ہوگا, کب ہوگا, وہ مصدقہ جب میرے پاس معلومات ہوں گی تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. بٹ ہی از ناٹ بیہیونگ, اور ان پرنسپل ڈیسیجن یہی ہے, اگر بیہیو نہ کیا تو پھر ان کے لیے آگے چلا ہو جائے گا. اور آگے جناب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور, جو شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن آج بھی ان کا وہی پروٹوکول ہے جو وہ بطور چیف منسٹر انجوائے کر رہے تھے. اب یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں یا ان کے اپنے فیملی کی وراثت ہے جس کے اوپر وہ یہ استعمال کر رہے ہیں وہ رقم, یہ سرکاری جو انہوں نے اہلکار اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, کون سا ایسا رول ہے, کون سا ایسا قانون ہے جو کہ ان کو سابق وزیر اعلیٰ کو اس طرح کی جو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کرے.
تو وزیر اعلیٰ وہ نہیں ہے. تو جب وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو پھر یہ سارا پروٹوکول بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال جی آج بھی انہوں نے اسی طریقے سے اپنے پروٹوکول کو انجوائے کیا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ہم اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر دونوں جگہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن گنڈا پور صاحب نے گفتگو کرتے یہ کہ ان سے پوچھا نا کہ آپ کو کیوں نکالا, تو گنڈا پور صاحب ایسے کہتے ہیں یہ آپ فضول قسم کے سوالات کر رہی ہیں, یہ انہوں کو سوال ہی پسند نہیں آیا. یہ ان کی گفتگو سنیں. آپ کو کیوں نکالا گیا ہے بھائی جان, پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی ہے, عمران خان کی ٹیم ہے, اور عمران خان کی یہ مرضی ہے ایز اے کیپٹن کہ وہ کس وقت پلیس کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے عجیب سوال جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ جائز یہ نہیں ہے کہ ایک پروگیٹو ہے عمران خان کا ایز اے لیڈر ایز اے پارٹی. وہ ہمیشہ کرکٹ میں بھی اور سیاست میں بھی جس کو جہاں پلیس کرنا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہوتا ہے تو اس کی پروگیٹو ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں آپ نے علیم گنڈا پور کی گفتگو سنی ہے, وہ کیوں نکالا تو کہتے ہیں جی خان صاحب کی مرضی ہے, وہ کپتان ہے, وہ جہاں کھلانا چاہے وہ اس لیے نکالا. یا تو آپ نااہل تھے گنڈا پور صاحب, یا وہ آپ کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں تھا, یا آپ ان کے ساتھ لائل نہیں تھے. یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. آپ ایکسیپٹیبل نہیں رہے پی ٹی آئی کے اندر ایز اے چیف منسٹر. اب آپ اپنے کاغذ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اب آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرے گا, نہ اہل عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, اور نہ ہی دوسرے آپ کے دوست جن کے اوپر آپ نے خاصا تکیہ کیا ہوا تھا. شراب برآمدگی کیس کے اندر اور 26 مئی کے اندر آپ کو سزائیں ہونی ہیں, اور آپ نے بھی اپنے جو قائد ہیں, لیڈر ہیں عمران احمد نیازی, انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نااہل ہی ہونا ہے. یہی اس وقت کی تفصیلات ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.